الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ وار بیان چل رہا ہے. آج کی اس مجلس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے کچھ واقعات ذکر کریں گے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو کم و بیش 40 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے نبوت کے اہم منصب سے سرفراز فرمایا، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما رہے. اس عرصے میں صحابہ کرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکالیف سے دوچار ہونا پڑا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے بدستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوتی رہی، اور اللہ کی طرف سے آپ کی قوت میں اضافہ ہوتا رہا. اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے اور محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لمبے پورے تھے اور طاقتور تھے اور پہلوان آدمی تھے، اور مکۃ المکرمہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بڑا رعب تھا، بڑا دبدبہ تھا. ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شکار کھیل کر تشریف لائے تو حضرت حمزہ کی باندی نے کہا کہ تم شکار کھیلتے رہو، اور وہاں تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بڑی گندی گندی گالیاں دی ہیں، بڑا برا بھلا کہا. تو چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے رضاعی بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو ان کو بڑا غصہ آیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تیر اور کمان ایسے ہی ہاتھ میں لیے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچ گئے. ابو جہل قریش مکہ کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا اور مجلس چل رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو کمان تھی، انہوں نے وہ کمان کھینچ کر ابو جہل کے سر میں ماری. ابو جہل کے سر سے خون نکلنے لگا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو گالیاں بکتا ہے. سن، جو میرے بھتیجے کا دین ہے میرا بھی وہی دین ہے.
جو میرا بھتیجا کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ اب ابو جہل کے سر پر جو کمال لگی، جو خون نکلا، تو دوسرے لوگ حضرت حمزہ کی طرف دوڑے، تو ابو جہل نے روک دیا، کہا کہ واقعی میں نے ان کے بھتیجے کو آج بہت برا بھلا کہا تھا، معاملے کو ختم کرو۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا اور میں نے ابو جہل کو کیا ہے آج زخمی کر دیا، اس نے جو تمہیں صبح برا بھلا کہا تھا اس کا میں نے بدلہ لے لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ چچا جان، اس بات سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، میری آنکھیں تو ٹھنڈی تب ہوں گی جب آپ کیا ہیں اللہ رب العزت کے دین کے اندر داخل ہو جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ وہ جو صحابہ کرام کے دلوں میں ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا، ایک خوف بیٹھا ہوا تھا، اس کے اندر ذرا سی کچھ کمی آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے پہلے صحابہ کی حالت یہ تھی کہ اپنے اسلام کا علی الاعلان اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے اسلام کا علی الاعلان اظہار کیا، کہا کہ میں اپنے بھتیجے کا دین قبول کرتا ہوں اور جس کو جو کرنا ہے وہ میرا کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کا جب مسئلہ کیا گیا، ان کی آنکھیں نکالی گئی، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، زبان کاٹی گئی، ان کا کلیجہ نکالا گیا، مسئلہ کیا تھا نا ہندا نے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت حمزہ کی اس شہادت پر بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء قرار دیا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے ان کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، ایک صحابی کا جنازہ لایا جاتا، پھر دوسرے کا لایا جاتا، پھر تیسرے کا لایا جاتا، پھر چوتھے کا لایا جاتا۔ حضرت حمزہ کا جنازہ ویسی رکھا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 مرتبہ اپنے چچا کی کیا ہے نماز جنازہ پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے احسانات کو آخری زمانے تک کیا ہے یاد کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہلکے ہلکے مسلمانوں کو قوت ملی، مسلمانوں کو طاقت ملی، اس کی شروعات حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے ہوئی۔ اسی طرح سے مکے میں ایک اور واقعہ ہوا۔ حضرت زماد بن ثعلبہ مکۃ المکرمہ کے اندر آئے۔ زمانے جاہلیت میں یہ جھاڑ پھونک کا کام کیا کرتے تھے، عملیات کا کام کرتے تھے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ مکۃ المکرمہ میں آئے تو سارے سرداران قریش نے، مکے کے مشرکین نے حضرت زماد کو گھیر لیا اور حضرت زماد سے کہا کہ تم جو ہے جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہو، تم لوگوں کا علاج کرتے ہو، ہمارے یہاں بھی ایک جادوگر ہے، اس کا بھی کچھ علاج کر دو، وہ لوگوں پر بڑے جادو کر رہا ہے، لوگوں کو بہت اپنے قابو میں کر رہا ہے۔ حضرت زماد جو تھے شاعر بھی تھے اور زبان سے واقفیت رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ایک مرتبہ صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت زماد وہاں پر آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے یہ کہا کہ میں لوگوں کا عملیات سے کام کرتا ہوں، جھاڑ پھونک کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ، میں بھی آپ کا علاج کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے میری بات سن لو، میں کیا کہتا ہوں۔ زماد بن ثعلبہ نے کہا کہ سناؤ تم کیا کہتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ نئی دعوت دی، کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا، آپ نے وہ خطبے کے کچھ کلمات کہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ یہ کلمات آپ نے ضماد بن ثعلبہ کے سامنے پڑھے۔ ضماد بن ثعلبہ نے جب یہ کلمات سنے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کہا کہ دوسری مرتبہ سناؤ۔ آپ نے دوسری مرتبہ یہ کلمات سنائے۔ ضماد بن ثعلبہ نے کہا کہ پھر سے سناؤ۔ اللہ کے نبی نے پھر تیسری مرتبہ یہ کلمات سنائے تو ضماد بن ثعلبہ نے کہا، خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کی ہیں، میں بڑے بڑے جادوگروں سے ملا ہوں، میں بڑے بڑے کاہنوں سے ملا ہوں، میں بڑے بڑے شاعروں کو جانتا ہوں، لیکن جو یہ آپ کا کلام ہے نہ کسی بادشاہ کا کلام ہے، نہ کسی جادوگر کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ خالص اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد ضماد بن ثعلبہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ علاج کرنے کے لیے آئے تھے، خود ہی اپنا علاج کروا کے چلے گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ ضماد بن ثعلبہ جس کی ایک بڑی حیثیت تھی، لوگ ان کو بڑا مانتے تھے، اپنا ان سے علاج کرایا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے جب انہوں نے کچھ کلمات سنے تو فوراً کیا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان کلمات کو سننے کے بعد ضماد بن ثعلبہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیر کے دن ایک دعا مانگی۔ مکہ المکرمہ کے اندر دو لوگوں کا بڑا دبدبہ تھا، ایک ابو جہل کا اور ایک حضرت عمر ابن خطاب کا۔ ان دو لوگوں کا بڑا دبدبہ تھا۔ خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو پہلوان بھی تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بڑی حیثیت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیر کے دن ایک دعا کی، اے اللہ ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے تو ان میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ آپ نے پیر کے دن یہ دعا کی، منگل کے دن یہ دعا کی، بدھ کے دن یہ دعا کی، جمعرات کے دن اس دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ جمعرات کے دن صحن کعبہ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، مکے کے بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرے گا اس کو ہم 100 اونٹ ہدیہ کریں گے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ ہدیہ کریں گے۔ آج کل کے دور میں اگر ایک اونٹ کی قیمت 50,000 بھی لگائی جائے تو 100 اونٹ کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ بہت بڑی قیمت بنتی ہے۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرے گا اس کو 100 اونٹ کیا ہے ہم ہدیہ کے طور پر پیش کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی تلوار نکالی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں ایک نعیم نامی شخص سے ملاقات ہوئی، نعیم بن عبداللہ نامی صحابی تھے۔ کہا کہ عمر کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ آج اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ کون سا قصہ؟ کہا کہ وہی جو پورے مکے کے اندر پھیل رہا ہے جس نے سب کا کیا ہے جینا حرام کر دیا۔
کہا کہ وہاں کی بعد میں خبر لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ تمہارے بہنوئی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے، ان کو بعد میں نبٹنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف چل پڑے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی۔ اندر گھر میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ، جن کا واقعہ میں نے ابھی گزشتہ ہفتے غالباً بیان کیا تھا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ اور حضرت سعید بن زید کو قرآن کریم سکھا رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ جو حضرت عمر فاروق کی بہن تھی، وہ سمجھ گئیں کہ دروازے پر عمر فاروق ہیں اور تلوار لٹکی ہوئی ہے، ننگی تلوار ہے ہاتھ میں، تو انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو دروازے کے پیچھے چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور اپنی بہن سے کہا کہ تم ابھی کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے کچھ آواز آ رہی تھی۔ تو بہن نے کہا کہ ہاں، ہم قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا۔ آدمی کے مقابلے میں عورت کی حیثیت کیا ہوتی ہے طاقت کے اعتبار سے، پھر وہاں تو لہیم شہیم طاقتور اور پہلوان عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، مارا اپنی بہن کو، رخوم مارا، اتنا مارا کہ حضرت فاطمہ جو ان کی بہن تھی، ان کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ تو ان کی بہن نے اپنے بھائی عمر فاروق سے مخاطب ہو کر کہا کہ عمر، جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے نا، اسی ماں کا میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ تم میرے جسم سے جان نکال سکتے ہو، لیکن میرے جسم سے اسلام کی دولت کو نہیں نکال سکتے۔ جب بہن کے چہرے پر حضرت عمر فاروق نے یہ خون دیکھا تو ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے کہ اچھا دکھاؤ تم مجھے کیا پڑھ رہے تھے، میں بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں، تم ابھی ناپاک ہو، شرک کی گندگی میں ابھی لپٹے ہوئے ہو، پہلے غسل کرو، پاک و صاف ہو جاؤ، اس کے بعد میں ہم قرآن کریم کا نسخہ تمہارے حوالے کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر فاروق نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد باہر نکل کر آئے، کہا کہ لاؤ مجھے وہ نسخہ جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر سورہ طٰہٰ کے چند رکوع لکھے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا تو جانتے تھے، انہوں نے سورہ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اس طریقے سے پڑھے جا رہے ہیں، اور جب پڑھتے پڑھتے سیدنا عمر فاروق نے 2 رکوع کے قریب پڑھ لیے، اور جب پہنچے اس آیت پر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا تم میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ہی لیے نماز پڑھو اور مجھے ہی یاد کرو۔ ان الفاظ کی چوٹ سیدنا عمر فاروق کے دل پر ایسی لگی کہ اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید سے کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کر چلو، میں مسلمان ہونا چاہتا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے خوشی سے نعرہ لگایا اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ کہا کہ کون سی دعا؟ کہا کہ ابھی 2 دن پہلے اللہ کے نبی نے تمہارے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے تو جس کو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ اللہ کے نبی کی دعا اللہ نے کیا کر لی؟ قبول کر لی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت سعید بن زید وہ ہیں جو 10 مبشرہ میں ہیں، جن 10 خوش نصیب صحابہ کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید کا بھی نام آتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر چلو۔ حضرت سعید بن زید نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، دار ارقم میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر صحابہ کرام موجود ہیں، دروازے پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ صحابہ کرام کو خیال آیا کس ارادے سے آئے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے
اور تلوار ننگی ہے، میان کے اندر نہیں ہے۔ عمر فاروق کا ارادہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کشمکش کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دروازہ کھولا جائے یا نہ کھولا جائے۔ اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ دروازہ کھولو، عمر کا ارادہ اگر نیک ہے تو اس کا استقبال کیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ عمر غلط ارادے سے آیا ہے، اسی کی تلوار سے اسی کے سر کو اتار دیا جائے گا۔ یہ جملہ کہنے کے لیے بھی جگرا چاہیے۔ اور یہ کس نے کہا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جو سید الشہداء ہیں، تمام شہداء کے سردار ہیں۔ کہا کہ بلا لو اندر، ارادہ نیک ہے تو استقبال کریں گے، ارادہ غلط ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو تعلیم کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑا، زور سے کھینچا، کہا کہ عمر، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم اللہ کے دین کو قبول کر لو اور اس کے دین کے اندر داخل ہو جاؤ؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ وقت آ گیا، اسی کام کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کلمہ پڑھائیے اور اسلام کے اندر داخل کیجیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو کلمہ پڑھا ہے، صحابہ کرام نے جو خوشی سے نعرہ تکبیر لگایا ہے، مکے کی گلیاں اور مکے کے در و دیوار اور پہاڑ گونج اٹھے صحابہ کرام کے اس نعرے سے، اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوئی معمولی حیثیت کے آدمی نہیں تھے۔ اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا ہماری دعوت حق نہیں ہے؟ کیا ہمارا قرآن حق نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بالکل حق پر ہیں۔ کہا کہ پھر چھپ کر عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ چلو صحن کعبہ کے اندر چلتے ہیں اور وہاں چل کر اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور وہاں چل کر نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا۔ 40ویں نمبر پر مسلمان ہو رہے ہیں، 39 صحابہ کرام کی جماعت ہے، ایک اللہ کے نبی ہے۔ یہ پورا قافلہ صحن کعبہ کے اندر پہنچتا ہے۔ صحن کعبہ میں مکے کے بڑے بڑے چودھری، مکے کے بڑے بڑے مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل ان میں موجود ہے، ابو لہب اس کے اندر موجود ہے، عتبہ وہاں موجود ہے، شیبہ وہاں موجود ہے، ولید وہاں پر موجود ہے۔ یہ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے فرعون وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی اس جماعت کو لے کر گئے، صحن کعبہ کے اندر پہنچے اور یہ اعلان کیا، خطاب کا بیٹا عمر اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، آئے عمر کے مقابلے میں اور عمر کا مقابلہ کرے۔ عمر کھلم کھلا یہ اعلان کرتا ہے کہ عمر نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ یہ پہلا وقت ہے، یہ پہلی نماز ہے جو صحابہ کرام علی الاعلان کھلم کھلا صحن کعبہ کے اندر ادا کر رہے ہیں، اور یہ کس کی بدولت ہوا؟ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بدولت ہوا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جس دن عمر فاروق مسلمان ہوئے، اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک عجیب و غریب طاقت دے دی۔ عمر فاروق کا اسلام قبول کرنا بھی اسلام کے لیے نصرت کا سبب بنا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کرنا بھی ان کے لیے نصرت کا اور اسلام کے لیے مدد کا سبب بنا۔ جس شان کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اسی شان کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت بھی کی تھی۔ ہجرت صحابہ کرام ڈر ڈر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مکے سے چھپ کر نکلے تھے۔ آپ نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا تھا، اور آپ صحابہ کرام کو بڑی خاموشی سے مکہ المکرمہ سے مدینے کی طرف بھیج رہے تھے۔ لیکن جب باری آئی خطاب کے بیٹے کی، اور جب باری آئی خلیفہ ثانی کی، اور جب باری آئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، اپنی سواری کو لیا، اپنی تلوار کو لیا، صحن کعبہ کے اندر پہنچ گئے۔ بڑے بڑے چودھری صحن کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تمام کے
سامنے یہ اعلان کیا کہ کان کھول کر سن لو، خطاب کا بیٹا عمر کھلم کھلا علی الاعلان مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کرتا ہے۔ جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے آئے اور عمر کا راستہ روکے، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے آئے، وہ اپنے بچوں کو یتیم کر لے، اپنی بیوی کو بیوہ کر لے اور اپنے ماں باپ کو بلا اولاد کے چھوڑ دے، آئے اور عمر خطاب کا راستہ روک کر دکھائے۔ اس شان کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہجرت بھی کی تھی۔ مجال تھی کسی کی عمر ابن خطاب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے، مجال تھی کسی کی کہ عمر ابن خطاب کا کوئی راستہ روکے، مجال تھی ابو جہل کی یا ابو لہب کی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے اور ان سے جو ہے ذرا سا کلام، ان سے ذرا سی بات کریں۔ تو اسلام کی مدد اور نصرت کا سبب بنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، تمام کے تمام صحابہ اللہ کے نبی کے مرید ہیں، تمام صحابہ اللہ کے نبی کے مرید ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی مراد ہیں۔ مانگا ہے اللہ سے لیا ہے کہ اللہ عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ تمام صحابہ مرید، عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد۔ تو اللہ رب العزت مکہ المکرمہ کی زندگی میں پیغمبر علیہ السلام کی اس طریقے سے مدد اور نصرت کرتا رہا کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے اسلام کی توفیق دی کہ جن کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا دن بدن بلند ہوتا رہا۔ ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جن کا میں نے تذکرہ کیا، اور ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اسی مکہ المکرمہ کی زندگی میں صحابہ کرام پر چونکہ مشرکین مکہ یہ دامن تنگ کر رہے تھے اور صحابہ کرام پریشان تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مکہ المکرمہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی۔ شروع میں 12 مرد اور 5 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور حبشہ کے اندر کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ پورا کا پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ 17 لوگ حبشہ سے مکہ آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہاں پر تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ پھر صحابہ کرام نے مکہ المکرمہ سے حبشہ کی جانب دوبارہ ہجرت کی، اور اس کے اندر 87 افراد تھے۔ کتنے تھے؟ 87 افراد اس کے اندر شامل تھے، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور اسی قافلے میں حضرت عثمان کی بیوی اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ حبشہ پہنچا، اور حبشہ پہنچنے کے بعد حسد کی انتہا یہ تھی، جلن کی انتہا یہ تھی کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کا حبشہ جانا بھی کسی قیمت پر برداشت نہیں ہوا۔ چنانچہ مکے کے سرداروں نے عمرو ابن عاص، عبداللہ بن ربیعہ 2 لوگوں کو تیار کیا، اور تحائف دینے کے بعد ان کو حبشہ کی جانب بھیجا۔ کہا کہ حبشہ کے بادشاہ سے بات کرو، اور یہ جتنے 87 افراد کا قافلہ وہاں پر پہنچا ہوا ان سب کو یہاں سے کیا ہے واپس بلا لا، تاکہ ان کی وہاں پر تعداد نہ بڑھ جائے، تاکہ لوگ اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عبداللہ بن ربیعہ یہ دونوں حبشہ پہنچے، اور جو بادشاہ کے مشیر تھے، اس کے جو کارندے تھے، ان سے ملاقات کی، ان کو تحائف دیے، ان کو رشوت دی، اور ان سے یہ کہا کہ بادشاہ سے ہماری ملاقات نہیں کروانا، تم ہی بادشاہ کو اتنا چڑھا دینا تحفے دے کر کہ بادشاہ ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ چنانچہ جب یہ تحفے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، اس بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، نام اس کا اصحمہ تھا، بڑا نیک دل انسان تھا۔ اس کے سامنے جب یہ تحفے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ ان تحفے کو ایک سائیڈ میں رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو مکہ المکرمہ سے یہاں پر آئے ہیں۔ چنانچہ ان تمام مسلمانوں کو بلایا گیا، 87 افراد کا قافلہ تھا، حضرت عثمان اس میں موجود تھے، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ قافلہ بادشاہ کے دربار میں آیا، آگے کیا گفتگو ہوئی انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا اضافہ فرماتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، بدعات، خرافات، رسومات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔